ظلم کا تعلق مظلوم کے احساس سے ہے۔ کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو۔ دنیا میں ہونے والے بیشتر مظالم مظلوم کی پسند کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو مظلوم اس ظلم کو برداشت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیتا ہے۔ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے، ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہوتا ہے۔ امیر بادشاہ غریب رعایا کو تسلیم، صبر اور رضا کی تعلیم دے کر اپنے مال کو محفوظ کرتا ہے۔ غریب کو صبر کی تلقین کرنے والا خود امیر رہنا پسند کرتا ہے۔ ظلم ہوتا رہتا ہے اور کسی کو خبر تو کیا، احساس تک نہیں ہوتا۔ امیر حکمران اپنے بچوں کو انگریزوں کے اسکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں اور غریب عوام کو دین کا حوالہ دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے بچے کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کریں۔ درس نظامی سے فارغ التحصیل ہو کر غریبوں کے بچے کسی مسجد کے امام بن کر اس کے حجرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور امیروں کے بچے افسر بن کر حکومت کرتے ہیں۔ ظلم ہوتا رہتا ہے اور کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دانشور اس ظلم کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے ملحد و زندیق کہہ کر بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ظلم سہنے والا، ظلم میں رہنے والا خود بھی ظالم کے ساتھ مل کر اس انسان کے خلاف ہو جاتا ہے جو اسے اس پر ہونے والے ظلم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ظالم اپنے ظلم کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے روپ دھارتا ہے۔ کبھی مسیحائی کا روپ، کبھی رہنمائی کا روپ، کبھی آشنائی کا انداز، کبھی محبت کا طلسم، کبھی تعریف کرنے والے کی شکل۔ ظلم بہرحال جاری رہتا ہے۔ آج مسیحائی کی وبا پھیل چکی ہے۔ ہر نااہل کو ذوق میں آ گئی ہے۔ قوم پر انتشار نازل کرنے والے مسیحاؤں کی کمی نہیں، ڈاکٹروں کی کمی نہیں۔ ڈاکٹروں کی شکل میں ایسے مسیحا موجود ہیں جن کی توجہ مریض کے مرض کی بجائے اس کی جیب پر ہوتی ہے، مسکرا کر اتنی بات بتانے کے لیے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ سے فیس کا مطالبہ ہوتا ہے۔ آپ خوشی سے ظلم سہتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ غریب کی بیماری امیر ڈاکٹر کے لیے نوید بہار ہے۔ ظلم جاری رہتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ سیاست کے میدان میں رہنما اپنی انا کے سفر میں بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں۔ عوام کو گمراہ کر کے ان کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے۔ ایک ان پڑھ چھابڑی والے کو سیاست کے میدان کا شہسوار ہونے کی غلط فہمی عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ بیچارہ ظلم برداشت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے بین الاقوامی سیاست کا مکمل شعور مل چکا ہے۔ وہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے اور چھابڑی کو بساط سیاست سمجھتا ہے۔ اس بیچارے پر ظلم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس سے آگاہ تک نہیں ہوتا۔
ایک نئے دور کی تمنا مجبور زندگی کو نئی اذیتوں سے دوچار کرتی ہے۔ رہنما کرسیوں کے کھیل میں غریب کی عافیت سے کھیلتے رہتے ہیں، ظلم جاری رہتا ہے اور مظلوم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کچھ علماء دین زندگی کی بے معنویت کو اس حد تک بیان کرتے ہیں کہ محنت، کوشش، مجاہدہ اور سعی کی لگن چھن جاتی ہے۔ علم کا ظلم سب سے زیادہ ہے۔ عذاب ہے وہ علم جو انسان کے کام نہ آئے۔ ظالم یہ عذاب مسلط کرتا ہے اور مظلوم اسے تعلیم کی ضرورت سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ تعلیم حاصل ہوتی ہے اور ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تعلیم کا زیور گلے میں یوں لٹکتا ہے جیسے بیل کے گلے میں گھنٹی۔ وہ گھنٹی کی آواز سنتا ہے، خوش ہوتا ہے اور ظالم کی زمین میں ہل چلاتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تعلیم ہے تو روزگار کیوں نہیں؟ روزگار تعلیم سے نہیں، تعلقات سے نصیب ہوتا ہے۔ بے معنی تعلیم بد نصیب کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس ظلم کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ بہت خطرناک ظالم زندگی میں دوست بن کر آتا ہے۔ ایسے ظالم سے بچنا بہت مشکل ہے جس کے پاس محبت کی تلوار ہو۔ وہ معصوم دلوں کو محبت کے دام میں گرفتار کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، کام نکالتا ہے اور پھر ایک نامعلوم موڑ پر انہیں حوادث زمانہ کے حوالے کر کے شیطان کی طرح مسکراتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے ظالم کے لیے بد دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنا تھا، اپنا بنا ہوا تھا۔ اس کے پرانے خطوط ابھی محفوظ ہوتے ہیں اور وہ ہر اخلاق کے قوانین کو بالائے طاق رکھتا ہوا چھٹک کر چلا جاتا ہے۔ ہم جس کی تعریف کر چکے ہوں اس کے ظلم کا بیان کس منہ سے کریں؟ بس ظلم ہو گیا، لیکن مظلوم ہمیشہ کے لیے خاموش رہ گئے۔ دراصل کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ جو شے جس کام کے لیے تخلیق کی گئی ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے، اس کے برعکس ظلم ہے۔ کسی انسان سے اس کے مزاج کے خلاف کام لینا ظلم ہے، جبر ہے۔ اس سے انسان کے اندر ایک حبس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس پر جمود طاری ہو جاتا ہے اور پھر یہ جمود اندر ہی اندر لاوے کی طرح کھولتا ہے اور پھر کسی نامعلوم لمحے میں ابل کر لاوا باہر آ جاتا ہے اور ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا تباہ کر دیتا ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کسی انسان سے اس کے معاوضے سے زیادہ کام لینے کا نام بھی ظلم ہے۔ معاوضہ دینے والے کی ہستی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ سب سے بڑا ظلم کسی کی محنت کو رائے گاں کرنا ہے۔ کسی انسان میں وسوسہ پیدا کرنا بھی ظلم ہے۔ قوم کو تذبذب میں گرفتار کرنا ظلم عظیم ہے۔ کسی راہی کو سفر کے دوران اس کی مسافرت سے بیزار کرنا ظلم ہے۔
آدھا رستہ طے کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ ہمیں کس سفر پر روانہ ہونا ہے، ظلم ہے۔ کسی غریب کی عزت نفس کو غریب سمجھنا اس پر ظلم ہے۔ ظلم کی صورتیں بے شمار ہیں، مظلوم کی صورت ایک ہی ہے۔ غریب، سادہ، معصوم، شریف النفس، سادہ لو، جلد مان لینے والا، اپنا حق ترک کر دینے والا، سب کے لیے دعا کرنے والا، اور اس کی دعا کی وجہ سے ہی تو ظالم قائم رہتا ہے۔ نہ مظلوم کا مزاج بدلتا ہے نہ ظالم کا، یوں ظلم جاری رہتا ہے۔ مظلوم ظلم کو مقدر سمجھتا ہے اور ظالم اسے اپنی دانائی۔ دونوں اپنے اپنے مدار میں قائم رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تقدیر اپنے نام سے ہونے والے ظلم کو دور کرنے کے لیے مظلوم کی آنکھوں سے پردہ ہٹاتی ہے، اور پھر مظلوم اپنے غصب شدہ حقوق کے حصول کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مظلوم ظالم کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور ظالم کے لباس میں نظر آتا ہے، اور ایک بار پھر ظلم جاری ہو جاتا ہے۔ ظلم بہرحال ہوتا رہتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ظلم کا پہیہ اس وقت تک جام نہیں ہوتا جب تک معاف کرنے اور معافی مانگنے کا حوصلہ اور شعور نہ پیدا ہو۔ بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی اساس ہے۔ معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ظلم توڑنے والے پرانی باتوں کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ ظلم کے ساتھ ظالم کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے پیغمبروں کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بدلہ یہی تھا کہ جاؤ، آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانے مخالفین کے لیے یہی ارشاد تھا کہ جاؤ، تم سب کے لیے آج کوئی سزا نہیں۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ خود پسندی ترک ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ انا کا سفر ختم ہو جائے تو ظلم کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے معافی کا خواستگار ہے اسے سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ دوسروں پر احسان کرنے سے ظلم کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ حق والے کا حق ادا کر دو، بلکہ اسے حق سے بھی ما سوا دو، بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہوں وہی معاشرہ فلاحی ہے۔